أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة الخلق كلهم. گزشتہ کل وجہ سے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ مشرکین مکہ کے اندر بھی بعض خصلتیں ایسی تھی جو بنی اسرائیل کی طرح تھی۔ بنی اسرائیل نے بھی اپنی آنکھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والے انعامات کو دیکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا ہو کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دلوں پر مہر لگ چکی ہے، کانوں میں ڈانٹ آ چکی ہے، آنکھوں میں پردہ پڑ چکا ہے، لہٰذا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا نبی جی اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ کو ان کی وجہ سے بد دل نہیں ہونا چاہیے، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ان کے اندر بھی نافرمان قومیں، نافرمان لوگ تھے جنہوں نے ایمان نہیں لایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ آپ سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کے درمیان بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو ایک دوسروں کو شیطانی باتیں بتایا کرتے تھے، اور اصل تو اس بات کا محرک اور داعی شیطان ہوتا ہے۔ شیطان ہی انسان کو راہ راست پر نہیں آنے دیتا ہے۔ جب بھی بندہ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان فوراً کوئی نہ کوئی رکاوٹ لے کر آ جاتا ہے، جس رکاوٹ کو دیکھ کر بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہ اس رکاوٹ کو اپنے لیے صحیح سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہی میرے لیے نفع بخش ہے، اور جو کچھ مجھے دین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ میری ترقی اور یہ میری کامیابی کے لیے رکاوٹ ہے۔ حالانکہ رکاوٹ یہ نہیں، رکاوٹ شیطان کے عمل ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ شروع سے چلا ہوا آ رہا ہے، چل رہا ہے، بلکہ یہ چلتا ہی رہے گا، قیامت تک یہ حق اور باطل کی لڑائی چلتی رہے گی۔ رب العالمین نے حق اور باطل کی، کفر اور ایمان کی مثال یوں پیش کی ہے: او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ مومن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے۔ ایمان اور کفر کی مثال ایسی ہے جیسے روشنی اور اندھیرا ہے۔ ایمان والے کے پاس ایمان ہے تو یہ اس کے پاس روشنی ہے، اور کافر کے پاس جو کفر ہے وہ اس کی ظلمت ہے۔ بظاہر دنیا کے اندر تو دکھائی نہیں دے گا، لیکن مرنے کے فوراً بعد یہ سب چیزیں ظاہر ہو جاتی ہے، اور یہی انسان کے لیے امتحان ہے کہ دنیا میں اس کے سامنے پردہ ہے، لیکن یہ آنکھیں دنیا والی جو ہی بند ہو جاتی ہے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں اور اسے بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میں صحیح راستے پر تھا یا غلط راستے پر تھا۔ اور چونکہ ایسا ہونے والا ہے اور کافر اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں، رب نے فرمایا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ جب جنات اور انسان کو جمع کیا جائے گا اور وہ آخرت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، پھر رب ان تمام لوگوں سے، جہاں میں اور آپ بھی ہوں گے، فرما بردار اور نافرمان بھی ہوں گے، اور خاص طور پر نافرمانوں سے رب مخاطب ہوں گے اور پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس میرا کوئی رسول نہیں آیا؟
यकुस्सून अलैकुम आयाती, जो मेरी निशानियों को, मेरी आयतों को तुम्हारे सामने बयान कर देता। वयुंदिरूनकुम लिका यौमिकुम हादा, और तुम्हें इस दिन के मुलाकात से तुमको डरा लेता। लेकिन कहने के बाद भी, समझाने के बाद भी बंदा कहता है ऐज़ा मितना वकुन्ना तुराबा ऐन्ना लमबऊसून। आज दुनिया में बंदा कहता है जब मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, ऐन्ना लमबऊसून, क्या फिर दोबारा उठाया जाएगा? रब ने बहुत सारी जगहों पर इसका जवाब दिया, आबाउनल अव्वलून, तुम अपनी बात नहीं करो, तुम्हारे बाप दादा अबो अजदाद जो पहले गुजर गए उनको भी उठाया जाएगा और उनसे भी हिसाब किताब लिया जाएगा। दुनिया में एक बंदा कहता था वो बहुत दूर की बात है, वो देखी जाएगी तब, लेकिन तब कुछ नहीं देखा जाएगा। तब सिर्फ ठुकाई ही ठुकाई होगी या इनाम ही इनाम होंगे। वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। जो एक बार चला गया तो चला गया, लेकिन जिसके पास दुनिया के अंदर मौका है तभी मौका ही मौका है, और कुछ पता नहीं है जिंदगी की शाम कब होगी, कहाँ होगी, किस हाल में होगी। ईमान वाला हमेशा मांगता है अल्लाह से, और मांगना चाहिए, या अल्लाह खातिमा बिल खैर फरमाना, वहां का हाल बेहतर फरमा लेना। दुनिया के हालात में और दुनिया की चीजों में बंदा रहकर मस्त हो जाता है, लेकिन खास तौर पर काफिर, ईमान वाला अगर थोड़ी देर भटक भी जाता है लेकिन फिर उसको याद आ जाती है, ईमानी रमक इसको वापस ले आती है, कुछ ना कुछ तो सही। अगर पूरा नहीं आता है, बाजार में जाएगा, गुनाह भी करेगा, याद आ जाएगा ना अल्लाह ताला बुला रहे हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। गुनाहों के बाजार में था लेकिन कहता था बन्ना मस्जिद में आ जाना चाहिए। लेकिन काफिर को इससे कोई सरोकार नहीं होती है। वो चूंकि आखिरत पर, अल्लाह की मुलाकात का यकीन ही नहीं रखता है, इसलिए वो दुनिया के अंदर जैसे चाहता है जिंदगी गुजारता है, और उसमें मन मर्जी के उसूल बना देता है और मन मर्जी की शरीयत भी बना लेता है। रब ने फरमाया इन लोगों ने क्या किया, अपनी खेती बाड़ी के अंदर, अपने जानवरों के अंदर खुद से हिस्से मुतय्यन कर दिए। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रा मिनल हर्थ वल अनआमी नसीबा, और इन लोगों ने बना लिया उस खेती बाड़ी में और उन जानवरों में जिसको अल्लाह ने उगाया था, जिन जानवरों को अल्लाह ने बनाया था, नसीबन, हिस्से बना लिए। और फिर कहने लगे फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाह बिज़अमिहिम, कहने लगे ये हिस्सा तो अल्लाह के लिए है, वहाज़ा लिशुरकाइना, और यह हमारे शुरका के लिए है। करते ये थे कि जो इनकी पैदावार होती थी या जो जानवर होते थे जिनका तज़किरा कल भी आया था, साइबा, वसीला, हाम, इन जानवरों को इन्होंने खुद से ही बुतों के नाम मुतय्यन कर दिया था। और ये जो पैदावार इनकी होती है थी, इस पैदावार के वो दो हिस्से करते थे। एक हिस्सा वो होता था जिसको अपने गुमान के मुताबिक रखते थे ये अल्लाह के लिए, और उसका फकीरों, यतीमों, मिस्कीनों के अंदर तकसीम कर देती। और एक हिस्सा वो होता था जो बुतों के नाम पर होता था, और वो बुतों के मुजाविरों को दे दिया करते थे। जैसे आज भी हम देखेंगे मजूसी लोग अपने हाथ में कुछ ठेला, कुछ डब्बा लेकर जरूर जाते हैं अपने इबादत खानों के अंदर। वहां क्या करते हैं उनको, कहाँ डालते हैं उनको, फिर उसको खाता कौन है और उसको कारामद कितना लाता है। इन्हीं के लोग कहते थे क्विंटलों का दूध कितना वेस्ट जा रहा है, कोई उसको खाने वाला नहीं है। ईमान वाले को कहा तुझे वेस्ट तो एक दाना भी नहीं करना है, जब खाने के लिए बैठेगा तो एक दाना भी जाया नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो दस्तरखान बिछा दे, और दस्तरखान पर एक दाना, एक लुकमा गिर जाएगा, उसको उठाकर खा ले, ये जाया नहीं होना चाहिए। और बातिल के यहाँ ढेरों का ढेर जाया हो जाता है, उसकी कोई परवाह नहीं, इसलिए कि वो ये समझते ये हमने बुतों के नाम पर दे दिया। और होता यह था इनके यहाँ कि जो चीज इन्होंने अल्लाह के नाम पर रखी होती थी, उसमें से अगर कोई चीज इधर बुतों के नाम की आ जाती थी तो कहते कोई बात नहीं, लेकिन जो ढेर ने बुतों के नाम के रखे होते थे उसमें अगर थोड़ा भी इधर अल्लाह के नाम के वाले ढेर पर आता
فوراً اس کو واپس لے آتے تھے، کہتے نہیں یہ تو بتوں کے نام پر ہے۔ اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان کرتا ہے جب اس کے یہاں گائے بچڑا دے دیتی ہے، بھینس بچڑا دیتی ہے تو گونیوں کو دودھ چھواتا تنی کو فلے نہیں زیارت پر بات نہ ہو، یہ بھی غیر کے نام پر ڈال رہا ہے۔ یہ حصہ نکال رہے تھے بتوں کے نام پر، اور یہ حصہ نکال رہا ہے زندوں یا مردوں کے نام پر۔ فرق بس تھوڑا سا کر دیا ہمارے یہاں کا، نہ تمہارے لیے اللہ کے یہاں دینے کے لیے حصے مقرر کر دیے۔ اگر بڑے مالدار ہو، کیش ہے، سونا اور چاندی ہے، تو پھر تم کو 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اگر تمہاری پیداوار ہے، غلہ ہے، اناج ہے، گیہوں ہے، مکی ہے، اور چیزیں ہے، تو اس کا عشر نکالو، اس کے لیے بھی تمہارے لیے 10 میں سے 1 کلو نکالنا، یہ بھی تمہارے لیے متعین کر دیا۔ لیکن یہ لوگ اپنی من مرضی سے جتنا چاہتے تھے نکالتے تھے، جتنا چاہتے تھے رکھ لیتے تھے۔ اور یہ رسوم اور یہ بیوقوفانہ حرکتیں انہوں نے خود سے کی تھی، اللہ کی طرف سے ایسا نہیں تھا۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ۔ دوسری ان کی احمقانہ حرکت یہ تھی، اگر ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر لیتی تھی، اور لڑکا ہوتا تھا تو اس کو پال لیتے تھے۔ بلکہ ان کی یہاں ایک اور جاہلانہ اور بیوقوفانہ رسم یہ تھی کہ جانور کے بطن سے جو جانور پیدا ہوتا تھا، اگر وہ زندہ پیدا ہوتا تھا تو اس پر صرف مردوں کا حق ہوتا تھا، عورت کا اس پر کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ یہ سمجھنے کے لیے گاؤں دیہات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عورت گائے پالتی ہے، خاندار زن نشے میں پالی نشے میں یہ حقت نمیشے ضرورت سوزان تو چوئیں قوم زنگ چوہاں وہ پالن دو تم سب کھاؤ گے، لیکن جو بچڑا یا بچڑی دے گی سو ایسی میون تاس میں ایسی چون حص کہتے ہیں۔ شوہر کہتا ٹھیک چھو، پھر اگر وہ بچڑا بچڑی ہو جاتی ہے پھر اس کو بیچ دیتی ہے، اور بیچنے کے بعد کبھی شوہر کہتا اچھا پہنچ دے درنا یہ تو میرا حصہ، یہ تمہارا حصہ نہیں چلے گا۔ یہ کچھ ایسے ہی وہ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ جانور سے اگر زندہ پیدا ہوتا تھا تو کہتے عورتوں کا اس میں حق نہیں، اس میں تو صرف مردوں کا حق ہے، اور اگر مردہ پیدا ہوتا تھا تو اس میں مردوں کا بھی حق اور عورتوں کا بھی حق۔ اسلام میں تو مردے کی بے جائز نہیں ہے کہ جو مر جائے یا مردہ پیدا ہو جائے اس کو نہ بیچ سکتے نہ کھا سکتے، یہ حلال نہیں ہوگا۔ لیکن مجوسیوں کی یہاں، غیروں کی یہاں مردار کی بیع و شرا جائز ہے، بیچنا بھی جائز ہے، خریدنا بھی جائز ہے۔ یہ وہی جاہلانہ رسم ہے کہ مردار کو جب بیچو گے تم تو اس میں مرد کا بھی حصہ ہوگا، عورت کا بھی حصہ ہوگا، لیکن زندہ پیدا ہو گیا پھر بڑا ہو گیا اس کو بیچو گے، اب اس میں صرف مردوں کا حصہ ہے عورتوں کا نہیں۔ اور یہ من جانب اللہ نہیں تھا، یہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے رسم گڑھ لی تھی۔ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جانور بتائے ہیں، جانوروں کی 8 قسمیں بتائیے، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ اللہ تعالیٰ نے 8 قسمیں حلال جانوروں کی بتائی ہے، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، بھینس، نر، مادہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ان میں سے کچھ جانوروں کو اللہ نے خود حلال کیا ہے، کچھ کو ہمارے لیے حرام کر دیا ہے۔ موٹے کے طور پر جو جانور جگالی کرتے ہیں، جو جانور جگالی کریں گے وہ حلال ہوں گے، جو جگالی نہیں کریں گے وہ حلال نہیں ہوں گے۔ اور بعض جانور شروع میں حلال تھے، بعد میں ان کو مکروہ قرار دیا گیا یا ان کو منع قرار دیا گیا، لیکن بعض جانوروں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے حلال قرار دیا۔ اور بعض جانور ہوتے جو انسان کے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن ان کو حلال نہیں ہوتا ہے، وہ حلال نہیں ہوتے، لہذا پالنا ان جانوروں کو چاہیے جو یا تو حلال ہوں گے یا کہیں نہ کہیں وہ نفع بخش ہوں گے۔ جیسے گھوڑا ہے، گھوڑا اب اس کا کھانا مکروہ قرار دیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ انسان کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے، یہ بوجھ برداری کے کام آئے گا، جہاد میں کام آ جائے گا، بہت ساری چیزوں میں کام آ جائے گا، لہذا اس کو پالنے کی اجازت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک نیا رواج بن گیا ہے حرام جانوروں کو پالنے کا۔ وہ 2 طرح کے ہیں،
ایک کتا ایک بلی. کتے کی نحوست تو حدیث پاک کے اندر بہت زیادہ آئی ہے، لہذا بہت کیا تقریباً 98-99% مسلمان وہ ہیں جو کتا نہیں پالتے ہیں، سوائے ضرورت کے. جو جنگل میں رہنے والا ہو یا جانوروں کو پالنے والا ہو تو اس کی نگرانی کے لیے تو پالے گا، لیکن اس کے علاوہ عام مسلمان کتا نہیں پالتا ہے. لیکن اب بڑے بڑے جو اپنے آپ کو بڑے لوگ کہتے ہیں، ماڈرن لوگ کہتے ہیں، وہ کتا پالتے ہیں. اور امریکہ اور یورپ کے اندر تو جانوروں کے حقوق آئے ہیں. باضابطہ طور پر ماں نے درخواست دی عدالت کے اندر، میرا بیٹا کتے کی خدمت کرتا ہے، میری خدمت نہیں کرتا ہے. تو عدالت نے فیصلہ دیا کیونکہ کتا اس نے پالا ہے، اس کی پرورش کے ذمے ہے، لہذا اگر یہ کتے کی پرورش اور دیکھ ریکھ کرتا ہے، حق بجانب ہے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے. انسانیت اتنی گر گئی ہے، جانوروں کے ان کی یہاں حقوق ہے لیکن انسان کی یہاں اس کے کوئی حقوق نہیں ہے. اور اسلام نے یہ کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر بھی ہوں گے تب بھی تم ان کی خدمت کرو، اگر وہ کفر پر ہیں تب بھی تم ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرنے سے دریغ نہ کرو. یہ تو کتا ہے. اور دوسرا ہمارے یہاں بہت زیادہ فیشن بن گیا ہمارے خاص طور پر جوانوں کے اندر بلی پالنے کا. بلی حرام جانور ہے، حلال نہیں ہے. یہ نہ اس کا کھانا حلال ہے، جب کھانا حلال نہیں ہے تو اس کا بیچنا بھی حلال نہیں ہے اور اس کا خریدنا بھی حلال نہیں ہے. آج ایک بیوقوف جوان 50 ہزار کی بلی خریدتے ہیں اور اس کو پالتے بھی ہیں. یہ جو تم نے 50,000 خرچ کیے ہیں یہ حرام کیا، تم نے حرام کام کیا ہے، اس لیے کہ بلی تو حلال ہے نہیں، نہ اس کو خرید سکتے ہو نہ اس کو بیچ سکتے ہو. یہ تم نے خود ساختہ اور اپنی من مرضی کو پورا کرنے کے لیے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں. اللہ کے یہاں تمہیں ان 50,000 کا، بلکہ اگر 50 روپے کے بدلے میں بھی تم نے بلی خریدی ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. گھر میں آ جائے تو اس کو کھانا دے دو، دودھ دے دو، جو یہ مانگے گی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر اس کو پالنے کا رواج جو بڑھ رہا ہے مسلمان معاشرے کے اندر، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. بلی حلال جانور نہیں ہے، لہذا اس کو پالنے کی کوئی ترغیب نہیں ہے. ہاں چونکہ یہ گھروں کے اندر آتی جاتی رہتی ہے تو آئے گی جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اس کو کھانا بھی دے دو، لیکن جان بوجھ کر اس کو پالتے رہو، یہ صحیح نہیں. یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ تو کفار مکہ کا طریقہ تھا کہ کچھ جانوروں کو خود سے حلال کر لیتے تھے اور کچھ جانوروں کو خود سے حرام کر لیتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جن جانوروں کو حلال کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ. آپ ان سے کہہ دو جو کچھ اللہ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے ان میں سے جن کھانوں کو تم نے حرام قرار دیا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے حرمت کی کوئی وحی نہیں آئی ہے، بلکہ مجھے جو حرمت کی وحی آئی ہے ان یکون میتتن، یہ کہ وہ جانور مردار ہو، اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، یا ذبح تو کیا تھا لیکن ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا، او دمن، یا خون ہو مسفوحن بہنے والا، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت. ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، لہذا ہم انہی چیزوں کو حرام سمجھ کر ان سے پیچھے ہٹتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو بعض چیزیں تمہارے لیے حلال اور بعض چیزیں حرام کی ہے، ان پر تمہیں عمل کرنا ہے. تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 10 چیزوں کا بیان فرمایا ہے، اور ان 10 چیزوں میں سے ہے نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نمبر 2 اپنے والدین کے ساتھ حصول کرنا، اپنی اولاد کو رزق کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرنا، بے حیائی اور ہر قسم کے برے کام سے بچنا، کسی بے گناہ آدمی کو ناحق قتل نہ کرنا، یتیم بچوں کے مال میں بطور خاص ناجائز تصرف نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، عدل و انصاف کرنا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرنا اور صراط مستقیم پر چلنا. ان 10 باتوں کا اللہ پاک نے اس آیت کے اندر حکم دیا ہے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
اللہ रब्बुल इज्जत रहीम और करीम ज़ात है। अल्लाह फरमाते हैं छोटा सा काम भी करोगे मैं इसको 10 गुना दे दूंगा। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा व मन जा बिस सय्यति फला युजज़ा इल्ला मिथलहा। हदीस के अंदर आता है कि बंदा जब नेकी का इरादा कर लेता है उसको एक नेकी मिलती है। बंदे ने कहा अब मुझे नमाज पढ़ने जाना है, बस ये इरादा कर लिया, उसको एक नेकी मिल गई। फिर जब वो नेकी कर लेता है तो एक नेकी के बदले में उसको 10 नेकियां मिलती है। और इसका अपोजिट, बंदा जब बुराई का इरादा कर लेता है उसको गुनाह नहीं मिलता है। खुदा न खास्ता बंदे ने सोचा आज रेडी वाले के पास जाऊंगा, 1 किलो सेब लाऊंगा और एक सेब आहिस्ता से अपने थैली के अंदर डाल लूंगा, ये इसने इरादा कर लिया। इस इरादा करने पर इसको गुनाह नहीं मिलेगा जब तक न खुदा न खास्ता ये जाएगा उधर तोलेगा। जब रेडी वाला बेचारा लिफाफा ढूंढ रहा था इसने आहिस्ता से एक संतरा एक केला इधर डाल दिया, इस पर इसको गुनाह मिलेगा। जब करेगा तब गुनाह मिलेगा। और इस पर भी एक सेब इसने उठाया एक ही सेब का गुनाह होगा। और उधर बंदे ने 1 किलो ले लिया और उसमें से 10 सेब आए थे, उसमें से एक सेब उठाया किसी गरीब को दे दिया। इसने एक सेब दिया, अल्लाह उसके बदले फरमाते फलहु अशरु अमसालिहा, दिया एक सेब लेकिन दूंगा इसके बदले में 10 सेबों का सवाब। ये अल्लाह का बंदे पर रहम और करम का मामला है। अल्लाह फरमाते जब तुम कोई भी नेकियां कर लोगे ये सिर्फ अल्लाह के लिए, दुनिया के दिखलावे के लिए नहीं। तुम ये कहो इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा नमाज पढ़ना, मेरा कुर्बानी देना, मेरा मरना और मेरा जीना ये सारा अल्लाह के लिए है। वह कुल मिलाकर मैं जो जी रहा हूं तो अल्लाह के लिए, मरूंगा तो अल्लाह के लिए, यानी मरूंगा अल्लाह के लिए, जब मर जाऊंगा तो मैं अल्लाह की रजा के लिए खुदकुशी नहीं करूंगा और अल्लाह की रजा से मरकर इंशाल्लाह जन्नत में पहुंच जाऊंगा। यहाँ पर सूरह अनाम मुकम्मल हो गई। यहाँ से आगे चलेंगे सूरह आराफ। सूरह आराफ ये मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें 206 आयत और 24 रुकू है। इस सूरत के अंदर भी कई अहकाम है और खास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली है। अलिफ लाम मीम स्वाद किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सद्रिका हरजुम मिन्हु लितुन्दिरा बिही व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। ए नबी जी, आप जो दीन लेकर इन बंदों पर जा रहे हैं और ये कबूल नहीं कर लें, लिहाजा आप अपने आप को मुतमईन रख लीजिए, आप अपने आप को परेशान न कीजिए। आपका काम तो लितुन्दिरा बिही व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, इनको डराना है और इनको नसीहत करना है। जो करेगा बदला पाएगा। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़ फमन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मरने के बाद नेक अमाल को वजन किया जाएगा। मरने के बाद अमाल को गिना नहीं जाएगा बल्कि वजन किया जाएगा। फमन थक़ुलत मवाज़ीनुहु, पर जिसका पलड़ा भारी हो जाएगा वो हो जाएगा कामयाब और जिसका पलड़ा हल्का होगा वो हो जाएगा नाकाम। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तख्लीक इंसान की तरफ तवज्जो दिलाई। वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। जब अल्लाह ने इंसान को बनाया खूबसूरत शक्ल में, उसके बाद शैतान से कहा, बल्कि तमाम मलाइका से भी कहा, उसजुदू लिआदम, आदम को सजदा कर लो। फसजदू, तमाम मलाइका ने सजदा कर लिया, इल्ला इब्लीस, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। क्यों? कहने लगा खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, आपने मुझे आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से पैदा किया है, लिहाजा मैं इसके सामने नहीं झुकूंगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने लिखा है, बयान कुरान के अंदर दूसरी जगह पर लिखा है कि शैतान के अंदर 4 ऐन में से 3 ऐन थी, 1 ऐन नहीं थी। नंबर 1, इसके पास इल्म था। नंबर 2, इसके पास मार्फत थी। नंबर 3, ये आबिद था। मगर नंबर 4, ये आशिक नहीं था। इसके पास इल्म भी था और इल्म इतना ज्यादा था कि
ملائکہ کا سردار بن گیا. عابد اتنا بڑا تھا کہ جگہ جگہ پر اس نے اللہ کی عبادت کی تھی, اور عارف اتنا زیادہ تھا کہ جب اللہ پاک نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا کہ دفع ہو جائے یہاں سے, پہچان گئے یہ قبولیت, دعا کی قبولیت کا وقت ہے, تو دعا کر لی کہ اللہ آپ مجھے اس پر اختیار دے دو. اللہ کا دفع ہو جا میں نے تجھ کو اس پر اختیار دے دیا, لیکن کلی اختیار نہیں دیا, بلکہ ایسا اختیار دیا کہ دنیا کے اندر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے, لیکن کلی طور پر تجھے اختیار نہیں دیا. غالباً عجائب القصص ہے یا شیطان کی سوانح عمری ہے, ان دو کتابوں میں سے ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا تو ملائکہ نے کہا کہ اللہ نے پتلا بنایا ہے. اس شیطان کو یہ تجسس پیدا ہو گیا, میں دیکھوں گا کہ ہے کیا یہ انسان کے پتلے کے اندر گھس گیا اور پورے رگ و ریشے کے اندر گھوم گیا, لیکن اندر ایک ڈبہ تھا. واپس آ کر کہتا میں ہر رگ میں گیا لیکن ایک ڈبہ ہے اندر, اس کے اندر گھس نہ سکا, اور وہ ڈبہ تھا دل, جس کے اندر ہوتا ہے ایمان, اس کے اندر نہیں گھس سکتا ہے. اور جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں ان کو یہ بہکا نہیں سکتا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے, مرتے مرتے ان کو بہکانے کے لیے پہنچ گیا اور کہنے لگا خدا ایک نہیں خدا دو ہے. امام راضی نے کہا نہیں خدا ایک ہے, دلیل دے دی. پھر کہنے لگا نہیں خدا ایک نہیں خدا دو ہے. امام راضی نے پھر دلیل دوڑتی, توڑتے گئے اور شیطان دلیل دیتا گیا یہاں تک کہ 100 دلیلیں ہو گئی. 100 دلیلیں امام راضی مرتے مرتے توڑتا گیا. ادھر ان کے شیخ کو کشف ہو گیا کہ مرتے مرتے بھی شیطان پیچھا لگا ہوا ہے, اور یوں پانی ادھر عصر کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے. یہ کرامات اولیاء ہیں, یہ ہم لوگ اس میں نہیں آئے گی. یوں پانی اٹھایا یوں پھینک دیا, کہتا کیوں نہیں بدبخت میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. جب امام راضی نے یہ کہا تو شیطان نے فوراً اگلا وار کیا, کہا راضی تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو امام راضی نے نہ اس وقت مجھے بہکانا, میرے اللہ نے مجھ کو بچا لیا. تو جس کو اللہ کے ساتھ معرفت ہوتی ہے, اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے. اور جس کو اپنے علم پر گمان ہوتا ہے, اپنی دانائی پر گمان ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بس بھیجوں دنیا پر کہاں ہی نہ. اور اللہ سے تعلق رکھنے والا ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور جس بندے کو اللہ کی محبت اور عشق آ جائے, اور جب عاشق معشوق کو عاشق کی طرف سے کوئی آفر آتی ہے, پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ مجھے کرنا کیا ہے, بس میرے عاشق نے میرے محبوب نے حکم دیا ہے وہ کر گزرتا ہے. فرشتوں کو اللہ نے کہا سجدہ کرو, اور انہوں نے یہ نہیں سوچا ہم نور سے بنائے گئے یہ مٹی سے. وہ عاشق تھے, وہ فوراً سجدے کے اندر گر گئے. چونکہ یہ عاشق نہیں تھا, یہ بدبخت تھا, لہذا اکڑ گیا. اکڑنا یہ شیطان کی علامت ہے, اور جھکنا یہ انسان کی علامت ہے. یہ فرشتے کی علامت, فرشتہ بھی جھک جاتا ہے, انسان بھی جھک جاتا ہے, اور شیطان اکڑ جاتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر 4 مرتبہ انسان کو خطاب بنا یا بنی آدم, اور یہ صرف اسی صورت کے اندر قرآن کے اندر یہیں پر ہے 4 جگہ. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. اللہ پاک نے اس آیت کے اندر ظاہر کے لباس کی بھی تلقین کی ہے, باطن کے لباس کی بھی تلقین کی ہے. اور جس وقت شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پھل کھلایا تھا, سب سے پہلے آدم علیہ السلام ام حوا کے کپڑے اتر گئے. گویا یہ جو دنیا کے اندر کپڑے اتروائے جا رہے ہیں یہ شیطان کا عمل ہے, یہ انسانوں کا عمل نہیں ہے. اور مسلمان نوجوان کچھا پہن کر پورے بازار میں پھرتا ہے, درب گوش ماڈرن انسان. اور جو انسان کپڑوں میں چلتا ہے گام گروس کہتے ہوں کام تھا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کپڑے اتروا دیے انسان کے اور کہتے ہیں ہم انسان. وہ ملکوں سفر کرتے رہتے ہیں, جہازوں میں بھی, ٹرینوں میں بھی, گاڑیوں میں بھی, پیدل ننگے سفر کر رہے, اور کہتے ہیں یہ معیشت ترقی پسند. سب سے بڑے بیوقوف لوگ یہی ہے, سب سے بڑے گنوار اور دیہاتی یہی ہے جو کپڑوں میں آئے گا. انسانیت کی زینت کپڑے میں, انسان کپڑے میں جچتا ہے, ننگا انسان جچتا نہیں ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے شیطان جب گھس جائے گا دماغ میں تو کہا ننگا انسان, ننگی عورت بہت خوبصورت,
لیکن تھوڑی دیر دیکھتا رہے گا اس کا دل بھر جائے گا اور اس کو وہی ننگی عورت بدی لگنے لگ جائے گی، اس کو بالکل پسند نہیں لگے گا، نہ ننگا مرد نہ ننگا عورت یہ پسند ہے، یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، لیکن بندہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے لیکن اصل تو تقوی کا لباس ہے، یہ دنیا کا لباس تو پہننا ہی پہننا ہے لیکن اصل تقوی کا لباس ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے شیطان کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک آدمی اور نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور اس کا انڈیکس ہے، اس انڈیکس میں اس نے کہا کہ اولیاء کرام بھی سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، اور اس میں ایک آگے دیکھا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ شیطان کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ شیطان تم کو ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے جب انڈیکس لایا اس انڈیکس میں کہا کہ اولیاء کرام دور سے دیکھتے، اور دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کی، گویا وہ شیطان کو ولی مانتے ہیں، اور جو شیطان کو ولی مانتا ہوگا وہ مفسر ہوگا یا وہ کیا ہوگا وہ خود بندہ فیصلہ کر سکتا ہے، جس کو شوق ہوگا وہ دیکھ سکتا ہے وہاں اس ترجمے اور تفسیر کے اندر۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہمارے کتنے نوجوان آج ننگے مسجد میں آ جاتے ہیں، یہ جو کیپریاں پہن کر آتے تھے اور یہ جو شوٹے پہن کر آ جاتے ہیں یہ بالکل قرآن کے مخالف ہے۔ قرآن نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کر لو، ایسا لباس پہن کر مسجد نہیں جانا چاہیے جس لباس کو پہن کر تم دفتر میں نہیں جا سکتے ہو۔ دراز پہن کر کوئی دفتر میں نہیں جاتا ہے، لیکن ہمارے کتنے ساتھی ہیں دراز پہن کر مسجد آ جاتے ہیں، چڈی پہن کر کوئی دفتر نہیں جاتا ہے، کیپری پہن کر کوئی دفتر نہیں جاتا ہے، لیکن ہمارے بہت سارے جوان کیپری پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ ایسی شرٹ جو آدھی لگی ہوئی ہوگی پہن کر دفتر نہیں جائے گا لیکن مسجد آ جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے نوجوان تو یہ پینٹ یہ سرین سے نیچے ہوتی ہے اور جو شرٹ ہے یہ کمر سے اوپر ہوتی ہے، جب رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں آدھی سرین ان کی دور سے دکھائی دیتی ہے، حالانکہ یہ سطر ہے، یہ جو ناف ہے نا، ناف یا تونچ وننچ، اس ناف سے لے کر ان گھٹنوں کے نیچے تک آدھی پنڈلی تک اس کو ہمیشہ ہر حال میں چھپانا یہ فرض ہے۔ نماز کے دوران تو بالکل یہ کھلنا نہیں چاہیے، اور ہمارے نوجوانوں کا سطر دیکھنا چاہیے۔ بہت نوجوان ایسے ہیں جو مسجد آتے رکوع سجدے میں جائیں گے آدھی کمر ان کی خالی ہے، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے بہت بہترین لباس دیا ہے، یہ جو ڈھیلا ڈھالا کرتا پائجامہ والا لباس، چاہے شلوار کرتا ہو چاہے کرتا پائجامہ ہو، اور ماشاءاللہ ہم تو اس وطن عزیز میں رہتے ہیں جو اولیاء کرام کی سرزمین ہے۔ کوشر مدنی سے پھیرن چھنامت پھیرن، یہ تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کشمیریوں کو، یہ پھیرن لباس یہ دنیا کے اندر دو ہی قومیں پہنتی ہے، یا کشمیری یا حبشی۔ حبشہ میں چونکہ گرمی ہوتی ہے وہاں وہ کرتا ڈھیلا ڈھالا پہنتے ہیں، اور کشمیر کے اندر سردی ہے یا موٹا جبہ ٹائپ یہ پہن لیتے ہیں، لیکن یہ بہت بہترین لباس ہے، یہ ساتر العیوب بھی ہے اور ویسے بھی سطر ہے۔ اندر سے بیچارے پھٹے پرانے کپڑے جیسے کیسے ہوں گے، لیکن اوپر سے پھیرن ڈال دے گا تو کس نے دیکھا ہے اندر کو؟ ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑے بزرگ ہیں جن کو اللہ پاک اس وقت ہوائی جہازوں پر ہی سفر کرواتے ہیں، انہوں نے ایک دن ایسے چلتے چلتے اپنے شروع کی زندگی کے حالات سنائے، کہنے کہ بہت سری نگر نو مدرسم کھلمتن تو بہت چند کارن پھیرن جو ہے پیچھے سے پھٹ گیا تھا ایسے، دن میں کیا کام کر چین چڑھائی ادھر سے ایسی اور پھیرن کو الٹا پہن لیا تاکہ ادھر سے ہو جائے بند اور ادھر سے نال یہ کھلے بڑی چھوڑ کے میں مولوی چھو ٹھیک میں نے مشین تک پالو دی لگی تھا، مولوی تو ٹھیک ہے لیکن اس کو کپڑے پہننے بھی نہیں آتے، کیا میں ان کو کیا کہتا ہے پہننے نہیں آتے یا میرے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ دنیا کے حالات، اور لوگ کیا دیکھتے ہیں اکابرین کی آخر والی زندگی دیکھتے، پہلی والی زندگی نہیں دیکھتے۔ مجھے ایک بندے نے ایک مرتبہ فون کیا، میں عمرے پر گیا تھا، اس سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا مولا رحمت اللہ کہتا سوچو سنجا کارن سری نگر بزرگ کارن جدا گستن بیکاز بورڈ کا تھا وہ سے میں کہاں سے تھا، یعنی اللہ پاک نے اتنا نوازا ہے کہ صبح کہیں شام کہیں دوپہر کہیں اور فجر کہیں ظہر کہیں، ایک وقت وہ تھا کہ پھیرن پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ اکابرین کی آخر والی زندگی نہیں دیکھنی چاہیے،
پہلی والی زندگی بھی دیکھنی چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ ڈھیلا ڈھالا لباس دیا ہے، اس کو پہن کر مسجد میں آنا چاہیے۔ کم سے کم اگر کرتا پائجامہ نہیں پہن رہا، اگر پینٹ شرٹ ہی پہن رہے ہیں، حالانکہ یہ اچھا لباس نہیں، لیکن اگر پہن رہے ہیں، حرام نہیں اس کو کہیں گے، اگر پہن رہے تو ایسا پہننا چاہیے کہ جس سے ہمارا سطر ڈھک جائے، جس سے ہماری بازو فل ہو جائے۔ یہ آدھی شرٹ جو ہے نا، یہ پہننا بھی مکروہ ہے، اس سے بھی نماز مکروہ ہوتی ہے، اور اگر سطر کھل جائے تو پھر تو مکروہ ہونا ہی ہونا ہے۔ مسجد میں جب بھی آ جائیں گے فل کپڑوں کے ساتھ آنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور یہاں سے بعض مفسرین نے فقہ نے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ ٹوپی پہننا بھی اسی لباس کے اندر شامل ہے، کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے ہو تو ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ یہ بعض فقہ نے یہاں سے استنباط کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے تم پر جو احکام دیے ہیں یہ اتنے دیے ہیں جن پر تم عمل کر سکتے ہو۔ اعمال مشکل ہو سکتے ہیں لیکن ناممکن نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ناممکن عمل کا اللہ پاک حکم نہیں دے گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کا جو اس کو وہ کر سکتا ہے۔ اگر مشکل نہیں ہوگا تو پھر امتحان بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ میٹھی نیند آ کر، یہ تو بہت مشکل ہے، اور ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ مشکل لیکن ناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی سو کر آ جائے گا، اگر نیند پوری نہیں ہوئی ہے نماز پڑھ کے واپس جائے گا سو لے گا، اور ٹھنڈے پانی سے وقتی طور پر ٹھنڈ لگے گی لیکن اس کے بعد ہاتھ رگڑے گا تو گرمی ہو جائے گی۔ کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے، مشکل ہوتا ہے اور اسی میں امتحان ہوتا ہے۔ اور جب یہ امتحان سے پاس ہو کر بندہ چلا جائے گا تو اللہ پاک انسانیت کے 2 گروہ بنائیں گے مستقل طور پر، اور 3 گروہ بنائیں گے عارضی طور پر۔ مستقل طور پر کون سے ہوں گے؟ منادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ جنتی لوگ دوزخیوں سے کہیں گے ہم دنیا میں سنا کرتے تھے جنت میں جاؤ گے یہ نعمت ملے گی، اور دوزخیوں کے بارے میں سنا تھا یہ عذاب ملے گا، ہمیں تو ہماری نعمتیں مل گئی، تم کو تمہاری سزا مل گئی؟ وہ جواب دیں گے نعم، ہمیں بھی ہماری سزائیں مل گئی۔ جنتی ہمیشہ جنت میں، دوزخی ہمیشہ دوزخ میں، لیکن ایمان والے جو ہوں گے ہمیشہ جنت میں اور غیر ایمان والے دوزخ میں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ جنت میں ہوں گے نہ دوزخ میں ہوں گے، وہ بیچ میں لٹک جائیں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر سرابر ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ان کو بیچ میں رکھیں گے، نہ ان کو جنت کی نعمتیں ملیں گی اور نہ ان کو دوزخ کا عذاب ملے گا۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے یہ مستقل ان کے لیے نہیں رہے گا، یہ وقتی طور پر بیچ میں رہیں گے، ادھر دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے کاش ادھر چلے جاتے، ادھر دیکھیں گے تو ربا بچا لیا ہمیں اس سے، لیکن جو ہی جنت کی طرف دیکھیں گے تو کہیں کاش ہمیں بھی مل گیا ہوتا۔ جیسے آج بندہ کہتا ہے کسی کی بلڈنگ کو دیکھے گا، کار کو دیکھے گا اور بڑے بڑے بنگلوں کو دیکھے گا تو میں تو ایسے، اور پھر دیکھتا کسی کی مصیبت کو کہتا ہے ربا تیرا شکر ہے اس مصیبت سے تو نہیں مجھے بچا لیا ہے۔ یہ نعمت دیکھتا تمنا کرتا ہے، وہ مصیبت دیکھتا بچا لیتا ہے۔ پھر اللہ پاک کہے گا تو ایمان والا ہے، تجھے میں ضائع نہیں کروں گا، اب یہاں نہیں رکھوں گا، غم نہیں، جا ہمیشہ کی جنت کے لیے۔ وہ جو بیچ میں اسی کو کہتے ہیں آراف، اس آراف کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے یہ سب جنت دوزخ دنیا آسمان پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش معلیٰ پر مستوی ہو گئے تھے۔ ایمان والوں کو کن نقش قدم پر چلنا چاہیے، اس کے لیے اسی سورت کے آخر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 نبیوں کا تذکرہ کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہاں سے آخر سورت تک 5 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ 5 نبی کون تھے؟ وہ تھے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ مشترک، لیکن احکام الگ الگ ہوا کرتے تھے اور ان میں سے پریشانیاں بھی، حالات بھی آتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ یہ جو حالات آپ کے ساتھ پیش آ رہے، جو مشرکین مکہ آپ کو ستا رہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے جو یہ لوگ آئے ہیں
حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوموں نے بھی ان کو ستایا ہے، بلکہ بعض کو بہت زیادہ ستایا ہے۔ اور انسان کو بعض دفعہ دوسروں سے تکلیف کم، اپنوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، بندہ باہر ساری دنیا سے لڑ جھگڑ کر جائے اور گھر میں جائے گا، بیوی بچے خوش کریں گے، سب بھول جائے گا، لیکن ساری دنیا احترام عزت کرتی ہے اور گھر میں جا کر مل گئی فوڑ دماغ والی بیوی، وہ سارے راحت بھول جائے گا۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایمان والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سنا دیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ آپ کو ستا رہی ہے، آپ کے ساتھ نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے نبی جو آئے ان کے ساتھ ایسی تکلیف بھی ہوئی ہے جو ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، اور وہ تھے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، کہ ساری دنیا نے نہیں مانا، لیکن اپنا بیٹا نہیں مانے گا، اپنا بیٹا راندہ درگاہ ہو جائے گا، تو پھر بندوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ یعنی ایک بندہ سمپل ہے، نہ عالم ہے نہ کچھ نہ، نماز پڑھ لیتا ہے، اور اس نمازی بندے کا بیٹا نماز نہ پڑھے، اس سے پوچھو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ساری دنیا نماز نہ پڑھے اس کو تکلیف نہیں، لیکن اس کا بیٹا نماز نہ پڑھے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کا بیٹا دین پر نہ چلے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور دنیا والوں کو دنیاوی اعتبار سے تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال ہمارے لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات یہ عبرت ہے کہ اگر حالات آ جائیں گے، پریشانیاں آ جائیں گی، دین پر پھر بھی ڈٹے رہنا چاہیے، بسے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ 8ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہو گیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔